Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to create a list for our sales representative. As you know, sales representatives are basically those people who help you in your sales. These sales rep can be your employees or commission agents. They can also be your vendors or clients. But what we need to do is we need to register them in our systems first before we can provide them any commission. جب تک ان سیلز ریپرزینٹیوز کے ساتھ ہم اپنی ساری سیلز ریکارڈ نہ کریں تب تک ان کو کوئی بینیفٹ نہیں دیا جا سکتا. اسی لیے جب بھی کوئی ہمارا سیلز ریپرزینٹیو ہوتا ہے جس کا ہم نے کمیشن باندھا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون کون سی سیلز اس نے کی ہیں. اس لیے ہمارے پاس جب بھی انوائس ریکارڈ ہوگی اور اس کا کوئی سیلز ریپ ہے تو ہم نے اس کا نام ضرور اس پہ مینشن کرنا ہے. اور اس کا نام مینشن کرنے کے لیے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس وہ نام رجسٹر ہونا چاہیے. اگر وہ نام رجسٹر ہے تو ہم اس کے ساتھ اپنی تمام ٹرانزیکشنز انوائسنگ وغیرہ لنک کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈیفائن ہوئی ہے اس کے تحت ہم اسے پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں. یاد رہے کہ یہ تمام رجسٹریشن ونس اگین ہیز ٹو ٹیک پلیس ود ان اے list provided by our QuickBooks. So today what we are going to do is we are going to see how to register our sales rep within QuickBooks and how to record sales based on our sales rep. So let's go over to QuickBooks. اب ہم یہ چیک کریں گے کہ ہم نے اپنی انوائسنگ اگر کسی سیلز ریپرزینٹیو کی طرف سے ہمیں یہ کہا کہ یہ سیلز آئی ہے, یہ پروجیکٹ آیا ہے, تو اس کے نام پہ بک کریں تاکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم اس کا اگر کوئی کمیشن بنتا ہے جو بھی ہم سے بات چیت ہوئی ہے اس کے تحت ہم اسے پیمنٹ کر سکیں. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا سیلز ریپ ہمارے پاس لسٹڈ ہے یا نہیں. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کسٹمر اینڈ وینڈر پروفائل لسٹ, اس کے اندر جو سب سے پہلی لسٹ ہمیں نظر آ رہی ہے دیٹ از سیلز ریپ لسٹ. اس کے اندر فی الحال ہمارے پاس کوئی بھی سیل ریپ جو ہے رجسٹرڈ نہیں ہے. اس سے پہلے کہ ہم رجسٹر کریں انوائس پہ آپ دیکھ لیں کہ جب بھی آپ پروڈکٹ انوائس استعمال کریں گے تو آپ کے پاس اس ڈراپ ڈاؤن میں یہ پروویژن ہے کہ آپ یہاں سیل ریپ ڈال سکتے ہیں. یاد رہے جہاں بھی ڈراپ ڈاؤن ہوگا سمجھ لیں اس کے ساتھ پیچھے ایک لسٹ ایسوسیٹڈ ہے. اگر وہ لسٹ پہلے سے پاپولیٹڈ ہے تو نظر آئے گی, نہیں ہے تو وہ آپ سے کہے گی ایڈ نیو. آپ یہاں سے بھی ایڈ نیو کر سکتے ہیں اور جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا آپ لسٹ میں جائیں, اس کے بعد آپ جائیں کسٹمر اینڈ وینڈر پروفائل لسٹ میں اور سب سے پہلی جو آپ کو نظر آ رہی ہے سیلز ریپ لسٹ, اس کو چوز کریں. جب آپ سیلز ریپ لسٹ کو چوز کریں گے تو اس وقت وہ کمپلیٹلی بلینک ہے. تو آئیے ہم دو سیلز ریپ یہاں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ انوائس بنا کے اور ان کی رپورٹنگ کر کے ہمیں کیا نظر آتا ہے. پہلا سیلز ریپ جو ہم بنا رہے ہیں اس میں ہم اس کا نام لکھیں گے. یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ جو آپ نے سیلز ریپ ڈالا ہے وہ ہماری امپلائی لسٹ میں ہے, نہ ہی وہ وینڈر لسٹ میں ہے اور نہ ہی وہ ادر نیم کے لسٹ میں ہے. تو کیا اس کو ہم ایڈ کریں؟ آپ نے کہنا ہے ایڈ کریں اور ہم اس کو ساتھ ساتھ ہی ان میں سے بھی کسی لسٹ میں اس کو رجسٹر کر لیں گے. اب یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ یہ جو ہمارا سیلز ریپرزینٹیو ہے یہ کس ٹائپ کا ہمارا ریپ ہے. عام طور پہ سیلز ریپ ہمارے امپلائی ہوتے ہیں تو ہم نے اسے ایز این امپلائی چوز کرنا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا امپلائی بھی نہ ہو, یہ صرف ایک گھومتا پھرتا فری لانس سیلز ریپرزینٹیو ہو جو کمیشن پہ ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے. لیکن فار دا ٹائم بینگ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا امپلائی ہے اور یہ آٹومیٹکلی جب ہم امپلائی چوز کریں گے تو یہ امپلائی لسٹ میں بھی آ جائے گا. دوسری چیز یہ نوٹ کریں کہ جیسے ہی ہم نے اس کو چوز کر لیا ہے سسٹم آٹومیٹکلی اس کے انیشلز بنا لیتا ہے. ہم نے اس کا نام لکھا تھا کیپٹل جے اور کیپٹل ایچ سے اسپیس دے کے, اس نے اس کا انیشلز جے ایچ آٹومیٹکلی خود ہی ڈیفائن کر لی ہیں. تو یہ چیز وہ ہمیں خود کر کے دے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ اس نے ہمیں امپلائی بتا دیا ہے کہ یہ ہمارا امپلائی ہے. اس کو ہم سیو کر لیتے ہیں اور ایک اور ہم ریپ بنا لیتے ہیں.
اس کو بھی ہم ایز این امپلائی اپنے پاس رجسٹر کر لیتے ہیں، اور جیسے ہی ہم نے اس کو رجسٹر کیا اس کا انیشل ہمارے پاس AH آٹومیٹکلی آ گئے، جو ہم نے اوپر نام لکھا تھا اس کے انیشلس ہمارا سسٹم خود ہی پہچان لیتا ہے اور سیو کر لیتا ہے۔ اب ہمارے پاس 2 سیلز ریپ ہیں۔ سیلز ریپ یقیناً سیلز کریں گے، ایکسپینس ان کے ساتھ اگر ہوگا تو وہ ایز این امپلائی ہوگا۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ان دونوں نے کیا کیا سیلز کی۔ آئیے چند انوائسیں بناتے ہیں اور ان سیلز ریپ کے ساتھ اسائن کرتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون سی اور کس طرح سے ان کے اوپر رپورٹ بنائی جا سکتی ہے۔ یہ ہم نے اپنی ساری انفارمیشن یہاں سیٹ کر لی ہے۔ اب ہم نے ان میں سے ایک کو چوز کرنا ہے جس کے تحت یہ سیل ہو رہی ہے۔ تو فرسٹ کیس میں ہم پہلے سیلز ریپ کو چوز کرتے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی آپ نے اس کا ایک ریپ ڈال دیا ہے، کیا اگلی دفعہ بھی یہ نام آئے؟ آپ کہیں آئے۔ اب دوسری دفعہ ہم اپنے اس کسٹمر کو ایک سروس دے رہے ہیں، اور کیونکہ اس کی کلاس سروس ہے تو اس کا ریپ بھی اب فرق ہے۔ سروسز کے لیے ہم نے سیلز ریپ علیحدہ رکھا ہوا ہے، اور جو ہماری روزمرہ کے مٹیریل کی سیل ہے اس کے لیے ہم نے ریپ علیحدہ رکھا ہوا ہے۔ تو سروسز کے لیے ہم نے ایک نیا ریپ چوز کیا ہے، پچھلی دفعہ ہم نے دوسرا چوز کیا تھا۔ اس میں بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نے دوبارہ اس کا بدل دیا ہے کہ یہ رہنا چاہیے، ہم کہہ دیتے ہیں ہاں۔ اب ہم نے 2 انوائسیں بنائی تھیں، ایک سروس کی اور ایک ہمارے مٹیریل کی، اور ایک ہم نے اسائن کی ہے اپنے سیلز ریپ کو، دوسری اسائن کی ہے دوسرے سیلز ریپ کو۔ اب ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے اب تک کی ہماری کیا سیل کی ہے اور کس انوائس کے تھرو کی ہے۔ اس کا طریقہ کار ونس اگین وہی ہے کہ ہم لسٹ میں جائیں اور کسٹمر اینڈ وینڈر پروفائل لسٹ میں جا کے سیلز ریپ لسٹ میں چلے جائیں۔ پہلے تو آپ نے دیکھا تھا کہ سیلز ریپ کو جب ہم کلک کرتے ہیں تو ہم نیا بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی باکس ہے، اور وہ ہے رپورٹس کا، اور یہ رپورٹ بنا کے دے گا ہمیں اس سیلز ریپ کی کہ اس نے کن کن انوائسوں پہ کیا کیا سیل کی ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس سلیکٹڈ ہے اشرف حسین، تو ہم نے جب کوئی رپورٹ جنریٹ کی تو آپ کو نظر آ گیا کہ اس سیلز ریپ کی کتنی انوائسیں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے ہم چاہیں اسے بھی فلٹر کر کے اپنے لحاظ سے کسی دوسرے ریپ کا بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ونس اگین ملٹیپل سیلز ریپ کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس فلٹر میں بہت ساری آپشنز موجود ہوتی ہیں۔ اس کیس میں ہم دونوں کو ایک ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں، انڈیویجولی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ریزن جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ساری فلیکسیبلٹی ہمارے پاس کوئک بکس میں پہلے سے موجود ہے۔ کوئک بکس صرف یہ کہتا ہے کہ آپ ڈیٹا اس میں ڈالیں، رپورٹ جس اینگل سے دیکھنا چاہیں گے میں اس کو دکھا دوں گا، جس رینج میں دیکھنا چاہیں گے دکھا دوں گا، جس اینٹی کے اوپر بیس کر کے دیکھنا چاہیں گے، وینڈر پہ، کسٹمر پہ، آئٹم پہ، سیلز ریپ پہ، میں آپ کو دکھا دوں گا۔ اس وقت ہم نے دونوں سیلز ریپ چوز کر لیے۔ عام طور پہ جب آپ کسی کی پرفارمنس دیکھنا چاہیں گے تو آپ ایک ہی چوز کریں گے۔ یہ صرف میں آپ کو فلٹر کی اس کی فیسلٹی دکھانے کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اس ایک ہی رپورٹ میں آپ کو دونوں سیلز ریپ کی کارکردگی سامنے آ گئی ہے۔ جاوید حسن صاحب نے 2 انوائسز پہ کام کیا ہوا ہے، اور اشرف صاحب نے ایک انوائس پہ کام کیا ہوا ہے، اور یہ ہمیں ان کی پوری پرفارمنس ایک ہی رپورٹ میں آ گئی۔ ہو سکتا ہے یہ رپورٹ ان کے امیجیٹ سپروائزر کو بھیجنی ہو۔ تو یہ طریقہ کار ہے کہ آپ سیلز ریپرزینٹیو کو اپنی انوائس کے ساتھ لنک کریں، اور جب بھی آپ لنک کریں گے آپ اس کے اوپر ان کی پرفارمنس کی رپورٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے جیسے دیکھا کہ سیلز ریپرزینٹیو کا ہم نے جس اینگل سے چاہیں رپورٹ نکال سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس کے اگینسٹ ٹرانزیکشن کیپچر کرنی ہے، کیونکہ اس نے سیلز کی ہے، یقیناً انوائس کے تھرو کی ہوگی۔ جیسے ہی اس نے انوائس کے تھرو کی ہم نے اسے ریکارڈ کیا، اور جب جب اس کے نام سے انوائسنگ ہوئی ہے، سیلز ہوئی ہے، ہم ریکارڈ کرتے چلے گئے۔ اس ہم رپورٹ کو ہم نے آپ کے سامنے پیش بھی کیا، اسے کسٹمائز بھی کیا، اور اس کو فلٹر لگا کے ہم نے اپنی ریکوائرمنٹ کے تحت سیٹ بھی کر لیا۔ تو یہ دیکھ لیا آپ نے کہ تمام اس کے اندر فیسلٹیز موجود ہیں، اور یہ کمیشن حاصل کرنے والے جتنے بھی ہمارے
سیلز ریپ ہیں ان کو بھی ہینڈل کر رہا ہے اور اپنی اکاؤنٹنگ بھی پوری کر رہا ہے. سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے ان کوئک بکس.